کی کوشش کی، حضور کے غلام میدان عمل میں آئے اور صرف انہوں نے احتجاج نہیں کیا، صرف انہوں نے نعرے نہیں لگائے، بلکہ اپنے محبوب کی عزت عظمت اور ناموس کے تحفظ کے لیے انہوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا بھی برداشت کیا، انہوں نے شل بھی کھائے، اور وہ غلامان مصطفیٰ جنہوں نے دہشت گردی کے مقدمے بھی بھگتے، مجھے افسوس ہے ان لوگوں پہ جو اپنے اس یہود حنوط کے ایجنٹ عمران خان کو حرمت رسول کا پاسبان کہتے ہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تمہارا عمران خان اپنی عزت بچانے کے لیے پورے پاکستان کو تو پہ لگایا ہوا ہے اور جگہ جگہ جلسے کر رہا ہے، اور ادھر حضور کی عزت ناموس پہ حملہ ہوا اور ہائی لینڈ کے کتے گیرٹ بلڈر نے گستاخی کی، اس شہود و حنوط کے ایجنٹ عمران خان کی زبان سے ایک کلمہ اور ایک لفظ بھی حضور کی عزت و ناموس کے لیے نہیں نکلا، اس نے ایک جملہ بھی ان کی مثبت کے لیے استعمال نہیں کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اقوام متحدہ میں حضور کی ناموس کے لیے قرارداد پاس کی، وہ کون اقوام متحدہ جو چوروں کا ٹولہ ہے، ان سے تمہیں امید ہے کہ وہ مصطفیٰ کی عزت اور ناموس کا تحفظ کریں گے؟ یہ قراردادوں سے ناموس رسالت کے پیرے نہیں ہوتے۔ اقوام متحدہ سے تم کیا امید رکھو کہ وہ میرے محبوب کی عزت و ناموس کا تحفظ کریں گے؟ حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ حضور کے غلام اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان عمل میں اترے، ہاتھ میں تلوار لے اور گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کرے، پھر حضور کی عزت عظمت اور ناموس پہ پہرا ہوگا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری دن تھے، وہ کمزور حکومت، شکست خوردہ حکومت اور آخری ہچکولے کھانے والی حکومت، لیکن اس کا جو حکمران تھا، خلیفہ تھا، سلطان عبدالحمید ثانی، آج کا یہ نام نہاد حرمت رسول کا پاسبان، یہ فراز کا جار اور سرکار کی عزت ناموس کا غدار، حضور کے عاشقوں کے خون سے جس ظالم کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، جس ظالم کی حکومت میں عید کے دن حضور کے غلاموں نے جیلوں میں گزارے، یہ حضور کی ناموس کے تحفظ کا یہ دائی کہ جب فراز نے حضور کی گستاخی کی، اور ایک وقت وہ تھا کہ جب خلافت عثمانیہ کے آخری دن تھے اور فراز والوں نے میرے محبوب کی گستاخی کرنا چاہی، انہوں نے حضور کی شان کے خلاف ایک ڈرامہ بنایا، تو سلطان عبدالحمید ثانی نے فراز کے سفیر کو طلب کیا اور طلب کر کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک ڈرامہ بنایا ہے میرے محبوب کی عزت کے خلاف، تم نے میرے محبوب کی گستاخی پہ مبنی ایک ڈرامہ بنایا ہے اور تم وہ ڈرامہ ریلیز کرنا چاہتے ہو، تم وہ ڈرامہ چلانا چاہتے ہو، ہم اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ اس فرانس کے سفیر نے سلطان عبدالحمید ثانی خلیفہ مسلمانوں کے حکمران کو کہا کہ تم کون ہو، تمہارے اندر جرأت کیا ہے کہ تم ہمیں اس ڈرامے سے چلانے کو روکو، ہم چلا کے دم لیں گے۔ سلطان عبدالحمید نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تم نہیں چلا سکتے۔ اس نے کہا نہیں ہم چلائیں گے۔ پھر جو سلطان عبدالحمید نے اپنے محبوب کی عزت اور ناموس پہ پہرا دیا، یہ نہیں کہا کہ ہماری معیشت بیٹھ جائے گی، ہمارے روپے پہ پریشر پڑے گا، دنیا میں ہمارے شدت پسند ہونے کا پیغام جائے گا، ہم دنیا سے بات کریں گے، ہم اقوام متحدہ میں جا کے بات کریں گے۔ نہیں، اس نے جنگی لباس پہنا اور ہاتھ میں تلوار لے کے فراز کے سفیر کو کہا اگر جرأت ہے تو پھر تم میرے محبوب کی گستاخی کر کے تو دیکھو، ڈرامہ چلا کے تو دیکھو۔ میں بھی عالم اسلام میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں، اب مسلمان حضور کی عزت ناموس کے لیے اٹھیں گے اور تمہارا بخیہ تک اٹھیر دیں گے، تمہارا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ پورا کفر عبدالحمید ثانی کے قدموں میں گر پڑا اور پھر انہوں نے محبوب کی اس شان کے خلاف جو ڈرامہ ان کے چلانے کی جو سازش تھی وہ اس سے باز آ گئے۔ آج مسلمان تجھے عمران خان کی غیرت ہے، تجھے نواز شریف کی غیرت ہے، تجھے اپنے خاندان کی غیرت ہے، مگر تجھے اپنے محبوب کی غیرت نہیں۔ بار بار تیرے میرے محبوب کی عزت اور ناموس پہ حملے ہو رہے ہیں، مگر تجھے پھر بھی خیال نہیں آتا تو پتہ نہیں کس کا کلمہ پڑے ہوئے ہیں۔ قبر میں سرکار نے کل پوچھ لیا کہ تو عمران خان کے لیے نکلا، تو نواز اور زرداری کے لیے نکلا، اپنی دکانوں اور بیٹھکوں پہ بیٹھ کے ان کے تو دفاع کرتا رہا۔ میری عزت پہ حملے ہوئے، میرے ناموس پہ حملے ہوئے، تیری زبان اس وقت میری عزت ناموس کے
دفاع کے لیے کیوں نہ کھلی؟ جب لوگ ان کے دفاع کے لیے سڑکوں پہ آئے ہوئے تھے تو میرے ناموس کی دفاع کے لیے کیوں میدان میں نہیں اترا تھا؟ تو آج کس زبان سے کہتا ہے کہ میں محبوب کو امتی ہوں تو میرا کوئی امتی نہیں؟ اگر سرکار نے جھتکار دیا تو پھر نہ عمران خان نے کام آنا ہے، نہ زرداری اور شریف نے کام آنا ہے۔ رب انشاءاللہ ان کتوں کو الٹا کر کے جہنم میں لٹکائے گا، اور جو لوگ آج مصطفیٰ کی عزت ناموس کے لیے نہیں نکلتے اور ان کے لیے نکلے ہوئے ہیں، خدا ان لوگوں کا حشر بھی ان کے ساتھ کرے گا۔ ہمیں فخر ہے، ہم تھوڑے ضرور ہیں، مگر ہم جب بھی زبان کھولتے ہیں نہ عمران کا نعرہ لگاتے ہیں، نہ زرداری اور نواز کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ہم نے تو خادم رضوی کا نعرہ بھی نہیں لگایا، اور نہ ہمارے قائد نے ہمیں حکم دیا، بلکہ ہماری زبان تو جب بھی کھلتی ہے کبھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ہم سے بڑھ کے کون خوش نصیب ہے کہ جب دنیا والوں کے نعرے لگا رہی ہے، ہم مصطفیٰ کی عزت کے لیے نکلے ہیں۔ ہم تھوڑے نہیں ہیں، ہم بہت ہیں۔ حضور کا ایک سچا عاشق ممتاز قادری نے پورے عالم کفر کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ ہزاروں لاکھوں اربوں کروڑوں کی تعداد میں یہ مسلمان جن کا ضمیر بھی مرتا ہے، جن کا ایمان بھی مرتا ہے، جن کا کلمہ پڑھنا بھی مشکوک ہے، نہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے نہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے، جنہیں اپنے قائد کی غیرت، اپنے جماعت کی عزت کی غیرت ہے، مگر مصطفیٰ کے نام کی غیرت نہیں، حضور کی عزت کی غیرت نہیں، نہ ان کا کلمہ معتبر ہے، نہ ان کا اسلام معتبر ہے، نہ ان کی کوئی قربانی معتبر ہے۔ ہم انشاءاللہ ہمیں فخر ہے اور ہمیں اپنی اس تحریک پہ رشک ہے۔ ہم تھوڑے نہیں ہیں، ہم تھوڑے ہو کر بھی بہت زیادہ ہیں، اور ہم ان تھوڑوں کو دیکھ کے عالم کفر لرزہ براندم ہے اور پریشان ہے۔ عمران سے پریشان نہیں ہے، عمران جیسے کروڑوں لوگ تو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے، نہ وہ ٹپو سے پریشان ہے، نہ وہ لال حویلی کے زانی شرابی سے پریشان ہے، وہ تو مصطفیٰ کے عاشقوں سے پریشان ہے۔ وہ اس بات سے پریشان ہے کہ بچے بچے کی زبان پہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کیوں ہے، بچے بچے کی زبان پہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ کیوں ہے، اس قوم میں ممتاز قادری کیوں پیدا ہو رہے ہیں، عامر عبد الرحمن چیمہ اور تنویر قادری جیسے سرکار کے سچے عاشق کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ انہیں نہ نواز سے پریشانی ہے، نہ زرداری سے پریشانی ہے، انہیں پریشانی ہے تو حضور کے غلاموں سے پریشانی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ سرکار کی محبت، حضور کے غلامی کے سلسلے ختم ہو جائیں، یہ ختم نہیں ہوں گے، تا قیام قیامت قائم رہیں گے، اور ہم اپنے محبوب کی عزت، عظمت اور ناموس کے دفاع کے لیے انشاءاللہ آخری حد تک جائیں گے۔ جیل کی سلاخیں ہم نے محبوب کی عزت کے لیے دیکھنی ہے، ہم نے فوج شدول کے مقدمے اپنے محبوب کی عزت کے لیے برداشت کیے ہیں۔ حضور کے غلاموں نے روزے کی حالت میں محبوب کی عزت کے لیے شیلنگ برداشت کی ہے، انہوں نے سینوں پہ گولیاں برداشت کی ہیں، اور یہ جو آج میدان میں نکلے ہیں ان کے خلاف ایک گولی تو چلے، ان کے چند افراد کو پکڑ کے جیل میں تو ڈالیں، یہ سارے عمران کرنے والے بھاگ جائیں گے، یہ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، مگر الحمدللہ ہم حضور کے لیے سب کچھ ہم نے برداشت کیا اور برداشت کرتے رہیں گے۔ ان کی یہ جیلیں، یہ ان کی جناب فورس شڈول اور ان کی یہ گولیاں اور ان کی شیلنگ حضور کے غلاموں کا رستہ کبھی نہیں روک سکتے۔ انشاءاللہ یہ ممتاز قادری کی یہ اس لبیک یا رسول اللہ کی صدا سے اور ہمارے عظیم قائد خادم حسین رضوی کی قیادت سے شروع ہونے والا یہ ناموس رسالت کا جو قافلہ چلا ہے تا قیام قیامت چلتا رہے گا۔ جب بھی نکلیں گے محبوب کی عزت کے لیے نکلیں گے، صحابہ کی عزت کے لیے نکلیں گے، آل پاک کی عزت کے لیے نکلیں گے۔ اس دنیاوی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا جینا مرنا حضور کے لیے ہے، ہماری سیاست حضور کے لیے ہے، ہمارا سڑکوں پہ آنا حضور کے لیے ہے، ہمارا جیلوں میں جانا حضور کے لیے ہے، ہمارا تخت دار پہ لٹک جانا حضور کے لیے ہے، ہماری زبان کھولنا حضور کے لیے ہے،
ہماری زندگی کا مقصد اور مشن صرف سرکار کی ذات ہے. ہم حضور کی ذات کے لیے جو کچھ رب نے ہم سے منظور کیا ہم وہ کرتے رہیں گے. تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے محبوب کی عزت کے لیے نکلے ہیں. انشاءاللہ یہ تمہارا محبوب کی عزت ناموس کے لیے آج یہاں پہ اکٹھا ہونا یقیناً سرکار دیکھ رہے ہیں کہ میرے محبوب کے غلام میری عزت کے لیے نکلے ہیں, میری ناموس کے لیے نکلے ہیں. تمہارا یہاں میدان میں آنا, کھڑے ہونا, یہ انشاءاللہ قبول ہوگا. اور کل قیامت کے دن جب ترازو لگے گا, میزان عمل ہوگا, تمہارے نیک اعمال میں سب سے وزنی عمل یہی ہوگا. بلکہ یقین کرنا کہ تمہاری نماز تو رد ہو سکتی ہے, تمہاری عبادات تو رد ہو سکتی ہیں, مگر محبوب کی عزت کے لیے تمہارا نکلنا کبھی رد نہیں ہو سکتا. حضور کی غلامی کے لیے تمہارا اٹھائے جانے والا ہر قدم قابل قبول ہے, رب کی بارگاہ میں قبول ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی قبول ہے. خود بھی حضور کی عزت کے لیے ناموس کے لیے وقف ہو جاؤ اور اپنی اولاد کو بھی یہی سبق دے کے جاؤ کہ بیٹا کسی سیاسی جماعت سے وابستگی نہیں, کسی دنیا دار کا نعرہ نہیں لگانا, دلوں میں مصطفیٰ کی عزت بسانی ہے, حضور کا پیار بسانا ہے اور سرکار کی عزت کے لیے میدان میں آنا ہے. دعا ہے کہ جو درس و بیان ہوا رب کائنات ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.